تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے۔ ہر مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے، نبی سے پیار کرتا ہے، نبی سے عقیدت رکھتا ہے، نبی سے عشق کرتا ہے۔ ہر بندہ، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں نبی سے پیار نہیں کرتا۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی نبی سے محبت کا دعویٰ ضرور کرے گا، کیونکہ نبی کی محبت، رب کی محبت، اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اب 11 مہینے نبی سے محبت ہے، ہر مسلمان کر رہا ہے، جو نیک ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو گناہگار ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اب جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو محبت تو ہمارے اندر پہلے سے ہی ہے۔ اب ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں گزاریں، یعنی ایسے کام کریں ربیع الاول میں کہ جس سے آپ کو کہنا نہیں پڑے کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ کا وہ کام بتائے کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ آپ کا کام دنیا کو یہ بتائے کہ اس کا تعلق عام لوگوں سے نہیں، اس کا تعلق ڈائریکٹ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ سے ہے۔ ان کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر پر جھنڈا لگائیے۔ 11 مہینے جھنڈوں کی کوئی ترغیب نہیں ہوتی، حالانکہ جھنڈے سارا سال لگتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر تحریک والا، سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، 11 مہینے جھنڈے لگاتا ہے۔ الیکشن کے دن آتے ہیں، ہر طرح کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی اس پہ سوال نہیں کرتا۔ لیکن اسلام کی طرف سے ترغیب نہیں ہوتی، دنیاوی طور پر ہر ایک لگا رہا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے گھر پر جھنڈا لگا کر اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا تعلق فلاں سیاسی پارٹی سے ہے۔ لیکن ربیع الاول کا بابرکت مہینہ مسلمان کو، مومن کو، سنی کو، عاشق رسول کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اپنے نبی سے محبت کے اظہار میں جھنڈا لگا کر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر۔ ہر مسلمان یہ عمل کرنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر پر، اپنی دکان پر، اپنے ہوٹل پر، اپنے محلے میں، جہاں جہاں رہتا ہے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے۔ اور اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کی محبت کی خوشی، نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا لگائے۔ اب شیطان وسوسہ نہیں دے گا، اور اگر وسوسہ دے تو شیطان کے وسوسے کا علاج کیجیے۔ اما آمینہ طیبہ طاہرہ صدیقہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول کی مبارک رات، پیر کی مبارک رات، 12 ربیع الاول کی تاریخ، صبح سحری کے وقت آپ فرماتی ہیں جس گھر میں میں تھی اس گھر میں ایک چراغ تھا جو میں نے عشاء کے بعد جلایا، اور وہ بھی رات کے ایک پہر میں بجھ گیا، میرے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ 12 ربیع الاول کی مبارک رات آپ فرماتی ہیں رات کا ایک پہر آیا کہ مجھے عاطب غیبی سے آواز آئی، اے آمینہ لیٹ جاؤ۔ میں لیٹ گئی۔ فرماتی ہیں پھر جب میں لیٹی تو میں نے زمین میں رہ کر آسمان کو دیکھا، اور خالی آسمان کو نہیں، فرماتی ہیں اس مبارک رات، ہمارے نبی کی ولادت کی رات، اما آمینہ صدیقہ فرماتی ہیں میں زمین پر لیٹ کر اللہ کے عرش اعظم کو دیکھ رہی تھی۔ عرش اعظم کا 7 آسمانوں سے بھی اوپر لامقام، جہاں اللہ کا نیک بندہ ولی کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ عام انسان دیکھتا ہے تو پہلے آسمان کو، مگر اما آمینہ فرماتی ہے نہیں، میں زمین پر لیٹے ہوئے عرش اعظم کو دیکھ رہی تھی، اور عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مجھ پر نور کی بارش برسا رہے تھے۔ اس طرح نور کی بارش ہو رہی تھی جس طرح ہم کسی پر پھول کی پتیاں ڈال کر اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، پھول کی بارش کر کے ہم اس کو نہلا دیں۔ اس سے بھی بڑھ کر
نور کی انوار و تجلیات کی مجھ پر بارش ہونے لگی۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ کمرہ اکیلا ہے، میں تنہا ہوں، چراغ نہیں ہے گھر میں، کچھ بھی موجود نہیں ہے، مگر آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا خرج منی نور، میرے بطن اقدس سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کا کمال کیا تھا؟ اما آمینہ صدیقہ فرماتی ہے اس کا کمال یہ تھا کہ جب میں نے عرش اعظم کو دیکھا، فرشتوں کے انوار و تجلیات کی اس نورانی بارش کو دیکھا، پھر میں اٹھ کر بیٹھی تو میں نے دیکھا خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا، اور وہی نور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دنیا میں تشریف لا چکا تھا۔ میں نے دیکھا میرے لخت جگر میرا بیٹا محمد علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں آتے ہی حضور نے کیا کیا؟ اما آمینہ فرماتی ہیں میرے آقا نے آتے ہی سجدہ کیا، سب سے پہلے اپنی جبین نیاز کو اپنے کریم رب کی بارگاہ میں جھکایا۔ لیکن تبدیلی کائنات میں کیسے آئی؟ آپ فرماتی ہیں میرے بدن سے جب نور ظاہر ہوا تو وہ کمرہ جو پہلے تاریک تھا، نور مصطفیٰ کی برکت سے اب وہ کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ خالی وہ کمرہ روشن نہیں ہوا، آپ فرماتی ہیں میں اٹھ کر باہر آئی، گھر کے صحن کو دیکھا تو میرا پورا گھر کا صحن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو چکا تھا۔ گھر نہیں بلکہ پورا مکہ یہ بھی نور سے روشن تھا، یہاں تک کہ اما آمینہ فرماتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی رات اللہ کریم نے میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے۔ آپ فرماتی ہے میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال جنوب ساری کائنات کو میں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھتی ہے، جہاں جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی آپ فرماتی ہے ایسا لگتا تھا جیسے ساری کائنات کو کریم رب نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں روشن بھی کر دیا ہو، اور ساری کائنات جھوم کر نور علی نور بن کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار بھی کر رہی ہو۔ آپ فرماتی ہے اسی مبارک رات میں نے دیکھا آسمان سے فرشتوں کی فوجیں اتر رہی ہیں، جبریل امین علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ چاروں معزز فرشتے اپنے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر آئے ہیں۔ میرا سارا گھر فرشتوں کی آمد سے بھر چکا ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نے یہ بھی دیکھا رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے اس رات 3 جھنڈے دیکھے، عالمن بالمشرق وعالمن بالمغرب وعالمن علی ظہر الکعبہ۔ ایک جھنڈا میں نے مشرق میں دیکھا جو جبریل امین علیہ السلام وہاں پر گاڑ رہے تھے، ایک جھنڈا میں نے مغرب میں دیکھا، جبریل امین علیہ السلام وہاں گاڑ رہے تھے، اور ایک جھنڈا میں نے دیکھا علمن علی ظہر الکعبہ جو انہوں نے کعبے کی چھت پہ گاڑا تھا۔ اور یہ تینوں جھنڈے میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اللہ کریم نے کائنات کو اپنی نورانی کمکموں سے روشن بھی فرمایا، فرشتوں کو بھیج کر اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کا جلوس کی صورت میں اظہار کیا، اور اس طرح جھنڈے لگا کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کیا ہے۔ علماء نے ان حدیثوں کو لکھنے کے بعد فرمایا اس سے پتہ یہ چلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے، مسلمان کو چاہیے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح جبریل نے مشرق میں مغرب میں کعبے کی چھت پر جھنڈا لگا کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگوں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے، نبی کی ولادت کا مہینہ آئے، تو تم بھی خوشی کا اظہار کرو، اور اس کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے گھر کو اپنے گلی محلے کو نبی کی ولادت کی خوشی میں جھنڈوں سے سجاؤ۔ یہ ادا رب کو بڑی پسند ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جھنڈا لگا کر مسلمان اپنے نبی سے محبت کا اظہار تو کرتا ہے، آپ کا یہ جھنڈا آپ کی طرف سے دنیا کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اس گھر کا مالک عام شخص نہیں، یہ بد مذہب نہیں، بد عقیدہ نہیں، یہ گستاخ بے ادب نہیں ہے۔ جھنڈا لگا کر آپ کا جھنڈا دنیا کو علل اعلان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ نبی سے ہے، اس کا تعلق میلاد والے آقا سے ہے،
یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ سنی ہے، یہ عاشق رسول ہے، یہ نبی سے پیار کرنے والا ہے، یہ نبی کے نام پر مر مٹنے والا ہے، تبھی تو اس نے اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر کو جھنڈے سے سجایا ہے۔ لہٰذا اس کو معمولی مت سمجھیں۔ ربیع الاول کا استقبال کا ایک بہترین طریقہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جھنڈا